قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں اپنا دین دیا، قرآن مجید کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو، حدیث کو ہم تک پہنچا دیا، اور پھر صرف قیامت کی بات نہیں کی، آخرت کی بات نہیں کی، سزا جزا کی بات نہیں کی، پہلے پوری تربیت کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، قیامت بہت سخت ہے۔ پہلے بندوں کی تربیت کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، جہنم میں جانے سے پہلے جہنم بتا دی، جنت میں پہنچنے سے پہلے جنت سنا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جنت کو دیکھ لیا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو ہدایت بنا دیا، نصیحت بنا دیا، دعوت بنا دیا، تربیت بنا دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو آج جو بات کرنی ہے، تربیت کے مرحلوں میں بہت بڑا مرحلہ، اہم ترین مرحلہ، اور کسی مسلمان کا پہلا کام آج بیان کرنا ہے، وہ ہے توبہ۔ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، جو مومن کی صفت ہے، پہلی صفت ہے۔ مختلف جگہ پہ صفتیں آئی ہیں مومنوں کی، مگر جو آیت پڑھتا ہوں اس میں پہلی صفت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلی صفت مسلمان کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ عبادت بعد میں بیان کی، وہ عبادت گزار ہے، توبہ کرے گا تو عبادت ہے، توبہ کرے گا تو اسلام میں آئے گا، توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے۔ التائبون توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے کو روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ کا خوشخبری دے دو ان مومنوں کو جو یہ کام کریں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کام اور ہیں، دکانیں کام ہیں، فیکٹریاں کام ہیں، کھیتی باڑی کام ہے، مزدوری ملازمت کام ہے، ڈگریاں تعلیم میں یہ کام ہے، توبہ کرنا کام نہیں ہے، عبادت کرنا کام نہیں ہے، ٹائم نہیں۔ میں کہتا ہوں جمعے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹے کا پورا جمعہ مسلمان کے پاس ٹائم نہیں، پورے دن میں 1 گھنٹے کی 5 نمازیں ہیں۔ میرے بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس، میرے بچے کے پاس، میری بیٹی کے پاس ٹائم نہیں۔ تو مسلمانوں، یہ ٹائم تو ختم ہو جائے گا بہت قریب۔ اگر توبہ کے بغیر مر گئے، اگر توبہ کے بغیر مر گئے، پلے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو مکمل کر رہے ہیں، دین مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزرگ صحابہ جو بدری صحابہ تھے ان کی مجلس میں بٹھا لیتے تھے،
علماء، بڑے بزرگ، صحابہ میں تو معیار بدر والے تھے، مہاجر تھے. وہاں پیسے معیار نہیں تھے، وہاں عہدے معیار نہیں تھے، وہاں دولت معیار نہیں تھی. وہاں تو بدر والا کون ہے، جہاد والا کون ہے؟ وہاں جہاد دہشت گردی نہیں تھی، جہاد عظمت کی دلیل تھی، جہاد ٹائٹل تھا، جہاد سرٹیفکیٹ تھا، یہ سرٹیفائیڈ ہے. تو ان کو بٹھا لیتے. تو بدری لوگوں نے شکایت کی کہ آپ اس بچے کو ساتھ لے آتے. میں تم سے پوچھتا ہوں یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کب آئی؟ کیا اس کا شان نزول ہے؟ کہنے لگے یہ مکہ کی فتح کے اوپر آئی. کہ عبداللہ تم بتائیں، آپ بتائیں. کہ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بھی یہی رائے کہ کام پورا ہو گیا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مل گئی، تم نے دیکھا نہیں لوگ فوج داخل ہو گئے اسلام میں. دین میں لوگ فوجوں کے اعتبار سے، گروہوں کے اعتبار سے، کبھی ایک ایک بندہ مکے میں مسلمان ہوتا تھا. آپ طائف میں ایک ایک بندے کے پیچھے گئے تو آج لوگوں نے دیکھا نہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے فوج. اے نبی آپ کیا کریں؟ اگر یہ کام ہو گیا تو اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، استغفار کیجئے. مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نبی کو حکم ہے استغفار کا جن کے اوپر گناہ کوئی نہیں، اور جو امت گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے اس کے پاس استغفار کا وقت نہیں ہے، اس کی عبادت میں توبہ نہیں، اس کی زندگی میں استغفار نہیں ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگیے. انہ کان توابا، وہ تو تواب ہے، اس کا نام تو تواب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، پلٹ آئے. اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا جب یہ سورت اتری میں نے کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں کے رکوع میں، جس کے سجدے میں یہ نہ کہتے ہوں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حکم آ گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، تعمیل ہو گئی. رکوع میں جاتے تو کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. اور پھر اما جی کہتی کثرت سے پڑھی جاتے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیا. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اے اللہ معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں آپ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار کر جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. کبھی فرمایا میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. نبی کے اوپر گناہ کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ نبیوں کی تربیت تو آسمانوں سے ہوتی ہے، ان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان کے اوپر تو وحی آتی ہے.
وہ کہتے میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، میں 70 دفعہ، صحابی کہتے مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار فرماتے، آپ کہتے میں 70 دفعہ استغفار کر لیتا ہوں. یہ سب باتیں اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا ہر وقت ہی پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. مسلمانوں ہمارا توبہ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم نے گناہ نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے. آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے. اور بہترین گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے. اور گنہگار کو بھی بہترین کہا، گنہگار کو ہم بدترین کہتے ہیں. کہا نہیں، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور ان میں بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. حدیث میں فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تمہیں پیسے ہی ختم کرتے ہیں. اور گناہ تو ہوں گے، گناہ تو انسان کی فطرت میں ہے، بھولنا تو انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ انسان بڑا بھلکڑ ہے، ابھی بات کہیں یاد کرے گا پھر بھول جائے گا، مسجد میں آئے گا ایمان اور ہوگا، بازار میں جائے گا اور ہوگا، 4 پیسے دیکھے گا اور ہوگا، ٹیلی ویژن پہ جائے گا اور ہوگا، بازار میں عورتیں دیکھے گا اور ہوگا. اس کا ایمان ایک نہیں ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. کہ آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، بہترین گنہگار تو وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. کہا اگر تم گناہ کرنا بند کر دو اللہ تمہیں ویسے ہی ختم کر دے. نئی قوم لے کے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی، گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی، گناہ بھی کرے گی. مسلمانوں آج میں جس معاشرے میں ہوں گناہ تو بہت ہے، توبہ کتنی ہے؟ توبہ کا رواج کتنا ہے کہ ہر وقت توبہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور توبہ وہ کوئی نفل ہے؟ کوئی کر لی تب بھی ٹھیک ہے، نہ کی تب بھی ٹھیک ہے، یہ فرض ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید کی درجنوں آیتیں ہیں فضائل کے اعتبار سے کہ حکم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مومنوں سارے کے سارے مل کے توبہ کرو. میں نے کہا پہلا مومن کا وصف توبہ ہے. التائبون مومن کی پہلی علامت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. التائبون یہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ اڑنے والا نہیں ہوتا، ضدی نہیں. دنیا میں بڑے خوش ہوتے ہیں اور جی فلاں نے مجھ سے معافی مانگی، وہ میرے گھر چل کے آ گیا جی اب تو میں نے معافی کرنا تھا. جب تک اس نے مجھ سے معافی نہیں نہ مانگنی میں نے بات بھلانی نہیں. اور مسلمانوں انسان سے آپ معافی کے خواستگار ہیں، آپ خواہش مند ہیں. میں نے معاف نہیں کرنا. بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا سوری کرو، انکل سے سوری کرو، اپنی اماں سے سوری کرو. اماں کہہ رہی ہے اپنے ابو سے معافی مانگو. استاد شاگرد سے توقع کر رہا ہے اور جی معافی تو مانگے مجھ سے. مگر کوئی ہے جو آج کی مجلس میں کہے کہ سب سے بڑا معافی مانگنے کا حق کس کا ہے؟ ادھر توجہ ہی نہیں. انگریزوں کی غلامی ہے، ہر بندہ دوسرے کو سوری 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 بلا وجہ. کوئی ہے جو دل سے اللہ سے کہے سوری. اور معافی زبانوں کی بھی ہے، استغفار زبانوں کی بھی ہے، مگر اصل استغفار تو دل کی ہے. ندامت ہی توبہ ہے. شرمندگی ہو جائے گناہ کر کے، گناہ کر کے بندہ شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے، اسے جانے میں شرم آ جائے، اللہ سے حیا آ جائے. یا اللہ میں تیرے سامنے کیسے آؤں، میں نے یہ گناہ کر لیا. پھر رو پڑے اللہ کے سامنے، معافیاں مانگے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اور ایکا دکا کی معافی نہیں چلے گی، سب کو معافی مانگنی پڑے گی. حکمران معافی مانگے، عام انسان معافی مانگے، مرد معافی مانگے، عورتیں معافی مانگے. ایھا المؤمنون جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ملک پھنسے ہوئے ہیں،
तरह तरह की मुसीबतें आई पड़ी हैं, ये और आएंगे, अल्लाह ताला माफ करे। जब तक हम तौबा के रास्ते पे नहीं आएंगे, ये दुनिया हमारे मसले हल नहीं कर सकती। ये मुल्क कंप्यूटरों से नहीं चलते, ये मुल्क डॉलरों से नहीं चलते, ये मुल्क हुकूमतों से नहीं चलते, ये मुल्क अहकमुल हाकिमीन के फैसलों से चलते हैं। जमीन के तख्त कुछ नहीं करते, आसमान का अर्श सब कुछ करता है। कब मुझसे तौबा करो, सारे ठीक हो जाओगे, तुम्हारे सारे काम ठीक कर दूंगा, ना अल्लाह कुम तुफलिहून, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तुम तौबा करो, सारे तौबा करो। यहां तो जिसको पूछो हम फेस कर लेंगे, हम मसले हल कर लेंगे, हो सूद खा खा के मसले हल नहीं हो सकते। यहां तो मुझे तकलीफ है, और गुनाह को गुनाह समझेगा तो तौबा करेंगे, जो गुनाह को नेकी समझे। बेपर्द औरत अपने आप को गुनहगारा समझती है कि खूबसूरत। फलौला जाअहुम बासुना तदर्रऊ, जब हमने इनको पकड़ा था, इनको चाहिए था रो पड़ते, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, इनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यना लहुम शैतानु मा कानू यामलून, शैतान ने इनके गुनाह इनके लिए खूबसूरत कर दिए। ये सूद के घर को गुनाह समझते हैं खूबसूरती, सूद की गाड़ी लेके आते हैं किस्तों की बैंक से, वो उसको जहन्नुम समझते कि एयर कंडीशनर, और दाढ़ी कटा के अपने आप को खूबसूरत समझते हैं या सुन्नत का दुश्मन समझते हैं। शीशे में देखते हैं, कहते हैं मैं कितना खूबसूरत हो गया। ये तौबा नहीं कर सकता। जो गुनाह को खूबसूरती समझेगा, शैतान ने उनके गुनाह उनके लिए मुज़य्यन कर दिए, खूबसूरत कर दिए, उनको गुनाहों में अच्छा। और जब वो गाने सुनते हैं उनको तकलीफ होती है, कहते हैं मजा आ गया, फलां फिल्म देखी, ओ भाई क्या उसमें जबरदस्त, उनको गुनाह लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और धोखा देना, वो धोखा दे के तौबा करते हैं या कहते हैं आज तो मैंने ऐसा चक्कर दिया, मेरी अकल के भी क्या कहने, बंदे को समझ ही नहीं आई। वो धोखे को गुनाह समझते हैं या मार्केटिंग। वो कहता झूठ के बगैर कारोबार ही नहीं। ये आदमी तौबा कैसे करेगा? जो गुनाह को गुनाह समझेगा। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो कहता गलती हो गई, तौबा करेगा। एक कहते अल्लाह ने मेरी नमाज की केड़ी लोड़ है, और भाई वक्त नहीं है मेरे को, अल्लाह ने बख्शना होगा पे बख्श देगा। जो अल्लाह से तौबा नहीं करते, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करता। जी अल्लाह ने बख्शना होगा तो खुद नहीं मांगनी बख्शिश, खुद नहीं बख्शिश मांग रहा, कहता अल्लाह की मर्जी होगी बख्श देगा। और अगर उसने ना बख्शा, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअद्दिबु मन यशा, वो जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। ये उसकी शान है। बंदे हमने मांगना है, हमने मिन्नत कर दी, और वो मांगने वाले को इनकार करता नहीं। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला दिन को अपने हाथ फैलाता है, रात को गुनाह करने वाले तौबा कर। अल्लाह ताला रात को अपने हाथ फैलाता है, ओ आ, दावत देता, आ तूने दिन को बड़े गुनाह किए, बड़ी सरकशें की, बड़ी बगावतें की हैं, बड़ी बगावतें की, आजा तौबा कर। और फरमाया जब तक सूरज मगरिब की तरफ से नहीं निकलेगा, अल्लाह ताला की दावत जारी है तौबा की। अल्लाह ताला कहता आ माफी मांग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मगरिब की तरफ तौबा का दरवाजा अल्लाह ने बनाया। ये मरकज कादसिया के दरवाजा नहीं है, 70 साल की मुसाफत का है। उसकी एक चौखट से, एक किनारे से दूसरा किनारा 70 साल की मुसाफत का है। इतना बड़ा तौबा का दरवाजा है। जब तक मगरिब से सूरज नहीं निकलेगा, अल्लाह ताला इसको बंद नहीं करेगा।
आ जाओ जिसने तौबा करनी, वतूबू इलल्लाह, वतूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा कर, जमीयन, मिलके, इकट्ठे। ऐ ईमान वालों, इकट्ठे मिलके तौबा करो, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। नहीं माफी मांगोगे, अल्लाह कहता मैं नहीं छोड़ता। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यदक्करून। तुम देखते नहीं, हम साल में एक दफा दो दफा इनको फंसा देते हैं किसी काम में, किसी आजमाइश में, अजाब में हम इनको धर लेते हैं, किसी फितने में हम इनको फंसा देते हैं। कभी डॉलरों में फंसते हैं, कभी कर्जों में फंसते हैं, कभी हुकूमतों में फंसते हैं, हर वक्त ये किसी टेंशन में होते हैं। सुम्मा ला यतूबून, ये तौबा नहीं करते। मेरे घर में बड़े मसले, मेरे कारोबार के बड़े मसले, मेरी औलाद के बड़े मसले, मेरे बीवी बच्चों के बड़े मसले, मैं फला जगह बड़ा फंसाऊं, हर वक्त ही फंसाऊं, मुझे करार नहीं है। कई जो कहते हैं मुझे करार नहीं, इनसे पूछो, हम साल में एक दफा दो दफा इनको रगड़ा देते हैं। ये कुरान है, सूरह तौबा है। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, हर साल एक दफा या दो दफा हम इनको अच्छी तरह झंझोड़ देते हैं। मेरी बात को समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं। हाँ यार, जो पिछले महीने मेरे साथ हुआ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जो मेरे घर में आजकल चल रहा है ना, अल्लाह ताला किसी के घर में ऐसा ना करे। 2 महीने हो गए कारोबार का मुंह नहीं देखा। मेरी औलाद, ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे जैसा मेरा बेटा है। ये बातें सुनी कि नहीं सुनी? हुक्मरानों के अपने रोने हैं, अवाम के अपने रोने हैं, काश्तकारों के अपने मसले हैं, मुंजी नहीं उगरी जी। स्मोग आ गई है जी, डेंगी आ गई है जी, जलजला आ गया जी, आग लग गई है जी, एक्सीडेंट हो गया। ये सब कुछ जमीन से हो रहा है या आसमान से हो रहा है? हमें टमाटर नहीं मिल रहे, अल्लाह कहता है इनको समझ नहीं आती। रोटियां, रिस्क जमीन नहीं देती, आसमान का रब देता है। फिर समाई रिस्कुकुम वमा तुअदून, रिस्क आसमान में है, वादा अल्लाह का है। कहा हम इनको फंसा देते, फंसाते इसलिए कि ये तौबा करें। हम इनको तंगी में इसलिए डालते हैं, इनको तंग करना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है ये अपने रब की तरफ आ जाएं, रुजू करें। सुम्मा ला यतूबून, ऐसे पक्के हैं कि तौबा फिर भी नहीं करते। वला हुम यदक्करून, और कोई नसीहत इनको नहीं होती। ये कहते हैं कोई नहीं, IMF से पैसे ले लेंगे, अमेरिका हमारी मदद कर देगा, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मुसलमानों, हम कुछ नहीं कर सकते। एक रब है जो करने वाला है, उसकी तरफ आना होगा। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, एक अल्लाह की तरफ आना होगा। हाय हाय, मुनाफिकों को आदत थी, कभी इधर की कभी उधर की, कोई पक्का दीन नहीं था। काफिरों के पास कहे तो कहे हम तुम्हारे हैं, मुसलमानों के पास आए तो तुम्हारे हैं, दिल ठीक नहीं था। अल्लाह ने मुखातिब करके कहा फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम, अगर तौबा करोगे तो फिर ठीक होगा। अगर तुम खैर चाहते हो ना, बेहतरी चाहते हो हालात की, फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम, अगर तुम तौबा करोगे सब ठीक हो जाएगा। मुसलमानों, जिसने घर ठीक करना है वो तौबा करे, जिसने अपना आप ठीक करना है, मैंने अपने आप को ठीक करना है, वो तौबा करो। जिसने अपना शहर ठीक करना है, शहर के लोग तौबा करें। जिसने अपना खानदान ठीक करना है वो तौबा करे। फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम मन यतवल्लौ युअद्दिबुहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा फिद दुनिया वल आखिरह। और अगर तुमने मुंह मोड़ दिया तौबा से, हनी जी अभी नहीं, मैं थोड़ा बूढ़ा हो लूं, अभी कुछ गुनाह करने दें, अभी तौबा मैंने करनी, मगर प्लीज अभी ना कहें, अभी तो मैं मौज में हूं, मस्ती में हूं, अभी तो जवानी मस्तानी है,
अभी तो कारोबार शुरू किया है, अभी तो सूद छोड़ नहीं सकता, अभी तो झूठ छोड़ नहीं सकता, अभी तो मस्जिद पकड़ नहीं सकता, अभी तो सजदों को आ नहीं सकता। बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, उनकी सुबह कारोबारों में या तौबा में, उनकी सुबह इस्तिगफार के अंदर आती हैं। वो सुबह करते थे इस्तिगफार के साथ करते, उनकी रातें इस्तिगफार के अंदर, तौबा के अंदर। वो कहता भाई वो तौबा के लिए सब्र करा रहा है, अभी नहीं, मुझे पता है मैं बैंक की नौकरी कर रहा हूं, है हराम है, मुझे पता है मैंने बैंक से पैसे लिए हैं, हराम है, मेरी बेटी पर्दा नहीं करती, मुझे पता है गलत है, मेरी बीवी को मर्द महरम गैर महरम का फर्क नहीं, मुझे पता है ये गलत है, मैं झूठ बोल के सौदे बेचता हूं, मुझे पता है ये गलत है। मौलवी साहब थोड़ा सा सब्र करो, हजे तौबा नहीं करनी, थोड़ा पैसा आ लें तो फिर कर लांगा, और थोड़ा मैनू बुढ़ा हो लें तो फिर मैं एक हज करना तो तौबा उत्थे जाकर। क्या ये बात नहीं है? अभी तौबा नहीं है। कहा भाई तवल्लो, तुम मुंह फेरो तौबा से, युअद्दिबुहुमुल्लाहु अदाबन अलीमा, अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। फिर दुनिया वल आखिरा, ये नहीं कि आखिरत में अजाब देगा, जो तौबा से मुंह फेरेगा दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला का कुरान है। फमालहुम मिन नासिरीन, उसका कोई मददगार नहीं है। वो कहता ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, का उसका कोई मददगार है ही नहीं। जिसने तौबा से मुंह मोड़ लिया उसका मददगार है ही कोई। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, पूरी कौम को मुखातिब किया जा रहा है। वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ कौम अपने रब से इस्तिगफार कर, सुम्मा तूबू इलैहि, खाली इस्तिगफार नहीं, रुजू कर, तौबा कर। कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, पिछली तू माफ कर, दिल से डर जा अल्लाह से। कहा क्या करेगा? युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, रोकते हैं पानी को। हिंदुस्तान कहता मैं वो भी डैम बंद कर दूंगा, जो पानी आता ये भी नहीं। कोई कहता दरख्त लगाएंगे तो बारिशें होंगी, ठीक है, और दरख्त भी तो अल्लाह ने उगाने हैं। एक पत्ता उगने में अल्लाह का मोहताज है, एक दाना बाहर आने में अल्लाह का मोहताज है, उसके बगैर नहीं। ये सारी साइंस अल्लाह की ताबे है, कोई चीज अल्लाह को ताबे नहीं कर सकती। ये सब साइंस के पीछे मत पड़ो, अल्लाह के सामने गिर जाओ। ये सारी दुनिया पानी से चलती है। अल्लाह ताला तौबा वाले को जो पहले मदद करता है, कहता है मैं बारिश दूंगा बेहिसाब। जिंदगी पानी से, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। जिंदगी पानी के साथ है। वयुरसिल समा अलैकुम मिदरारा, हम कमजोर बड़े हैं, मुल्क कमजोर बड़े हैं, हुकूमतें कमजोर बड़ी हैं, उम्मत कमजोर बड़ी है। और जी आपको पता है हमारी बेबसी, हम कश्मीर के लिए क्या करें, हम फलस्तीन के लिए क्या करें, हम तो खुद नहीं चल सकते, मारे बड़े। अल्लाह ताला कहता तू तौबा कर, सारी कौम तौबा करे। वयुरसिल समा अलैकुम मिदरारा वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, जो आज तुम्हारी कुव्वत है मैं इससे ज्यादा कुव्वत कर दूंगा। तुम कमजोर नहीं रहोगे, मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू कौम मुजरिमीन, और मुजरिमों की कौम की तरफ मुंह ना करो। चेहरा किस तरफ करो? इन्नी वजहत वजह लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह की तरफ चेहरा करो जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। कौम मुजरिम कौम गुनाहगारों की तरफ, काफिरों की तरफ मुंह ना कर। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। सुभान अल्लाह वल्लाह। ओ कोई है जो अपने बच्चे को आयतात करके कुरान पढ़ाए, जो कुरान को खोले आयतें पढ़े,
اور جس طرح اخبار پڑھتے ہیں قوم کس طرح توبہ کرے، اور ان کی تربیت قرآن سے چلتی ہے کہ اخبار سے؟ یہ حدیث سے سنتے ہیں کہ ٹیلی ویژن سے؟ یہ اینکروں کے شاگرد ہیں، یہ نبی کی رسالت کے تابع نہیں۔ یہ نبی سے پوچھے مسئلے کا حل کیا، یہ اینکر سے پوچھتے ہیں؟ وہ دنیا کی چیزیں بتاتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اور کوئی ہے جو کہے توبہ کرو؟ حکمران قوم سے کہے، قوم حکمران سے کہے، چھوٹا بڑے سے کہے، بڑا چھوٹے سے کہے یا اللہ بارش آئے گی، اس کے ساتھ قوت آئے گی توبہ کے ساتھ۔ حال ہم قوت نہیں بنیں گے، کافر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سپر پاور ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ قوت میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، ملک میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہیں، تم کس سے ڈھونڈتے ہو؟ تم جتنے قوت والے ہو میں اس سے زیادہ قوت والا کروں گا، توبہ کر۔ حکم دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ سورہ نوح ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، اگر کوئی اپنا لے۔ مسئلوں کا حل استغفار ہے، اگر کوئی اپنا لے۔ سورہ نوح بیان ہو رہی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، بڑی سرکش قوم تھی، کہتے ہیں میں ان کو جتنی دعوت دیتا ہوں یہ اس سے بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن بھی ان کو دعوت دی، میں نے رات بھی ان کو دعوت دی، میں ان کو بڑا سمجھاتا ہوں۔ کیا سمجھاتے تھے؟ استغفار کرو۔ نوح علیہ السلام کیا سمجھاتے تھے؟ استغفار کرو۔ انہ کان غفارا، وہ معاف کر دے گا۔ مسلمانوں کوئی آئے اللہ کے سامنے گر جائے، اللہ معاف کر دے۔ بندے نے تو کیا معافی مانگنی ہے، وہ ایسا کریم ہے جو آخری رات میں 1/3 رات گزر جاتی ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، وہ اس آسمان پہ آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کو سوال پورا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کو بخش دوں۔ پھر پوچھتے کوئی ہے گناہ گار؟ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سو رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بڑی تقریروں میں آپ سے کہا کوئی آدمی نہیں سوتا تہجد کے وقت، اس کا نصیب سوتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں سوتا تہجد کے وقت، مالک دینے کے لیے آ جائے، اور تیرا کوئی سوال ہے، تیرا کوئی مسئلہ ہے، مجھ سے حل کرا، میں آ گیا ہوں، میں تیرے آسمان پہ آواز دیتا ہوں، آجا بتا تو صحیح تیرا کوئی معاملہ ہے، تو نے کوئی توبہ کرنی، تو نے کوئی بخشش مانگنی، کوئی ہے گنہگار؟ خود آوازیں لگاتا ہے، خود ہاتھ پھیلاتا ہے، توبہ کر لو۔ جتنے گناہ کرنے ایک دفعہ کیا ہے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ مغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ایک دفعہ کیا ہے۔ کہا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائے گا۔ یہ بادل لاتے ہیں، کہتے ہیں سموگ آ گئی ہے، اب مصنوعی بارش برسائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ بارش میری ہے، مصنوعی سے نہیں ہوگی، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے چاہیے، تمہیں پیسے چاہیے، اور دو ہی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی اس دنیا میں، ایک پیسہ ہو اور ایک نسل ہو، اولاد ہو، پتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا دونوں میرے پاس ہیں، تو استغفار کر، میں تیری مدد کروں گا بیٹوں کے ساتھ اور پیسوں کے ساتھ، مالدار بھی تو ہو جائے گا، پتر والا بھی تو ہوگا، بارش بھی تیری ہوگی، یہ دنیا تیری،
اور استغفار آخرت بعد میں بناتا ہے، استغفار دنیا پہلے بناتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو، توبہ کرنے والے کو پہلے دنیا ملتی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنائے گا کیا؟ جنتیں، اور اس نے تمہارے لیے کیا بنائی ہیں؟ نہریں۔ نیسلے کا پانی نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں 1 نمبر کے 8 نمبر۔ یہ چائے کی پتیاں نہیں ہیں، پھک پیتے ہیں کہ چائے پیتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا ہم نے تیرے واسطے نہریں بنائی، ہم نے تیرے واسطے جنتیں بنائی، تو توبہ کر، تو توبہ کر۔ حکم ہو رہے ہیں، حکم ہو رہے ہیں، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ ہائے ہائے، مگر کوئی ہے جو اس بات پہ آ جائے کہ میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حکم دیتا ہے توبہ کے بارے میں۔ اللہ میں سمجھتا ہوں آج تک پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ حکم سمجھ آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، توبہ نہ کرنا، پھر میرے ساتھ بات پکی کرنا۔ انشاءاللہ کسی جمعے میں موقع ملا تو میں صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ توبہ کہتے کسے ہیں، توبہ کہتے کسے ہیں۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ اے ایمان والو، توبہ کرنا اللہ سے پکی ٹھکی، جعلی توبہ نہ کرنا، توبۃ نصوح، پکی توبہ کرنا۔ غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، بھول تو ہوتی رہے گی، مگر توبہ نہ بھولنا۔ غلطی ہوئی معافی مانگ لی، غلطی ہوئی معافی مانگ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن گناہ کرتا ہے اسے ایسے لگتا ہے جس طرح پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا، جب تک توبہ نہیں کرتا اسے سکون نہیں ہوتا۔ گناہ تب بھی ہوں گے مگر توبہ والے کو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی، وہ فوراً فرمایا اسے لگتا ہے پہاڑ میرے سر پہ آ گیا، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو سکون۔ اور منافق گناہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، وہ خیر ہے، اس کا ہر جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر ہے، مولویوں کے پیچھے لگ گئی تو زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ اور ٹھیک ہے جنی یہ گل کہندے نے، یہ بھی ٹھیک ہے، مینوں پتا زندگی میں گزار رہی، قرآن جی ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، پر یہ صحابہ دیاں گلاں نے سادیاں تھوڑی نے۔ جو عمل نہ کرنا اس کا کیا آسان حل ہے؟ وہ یہ نبیوں کی باتیں صحابہ کی ہمارے لیے تھوڑی آئی ہیں، ہم تھوڑی یہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کیا قرآن ہمارے لیے نہیں آیا؟ نہ کریں ایسے، نہ کریں۔ توبہ، توبہ ہے کیا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں۔ اپنے جرم کا اعتراف کرنا اللہ کے سامنے، اپنے گناہ کو یاد کرنا۔ کسی عدالت میں جائیں گے، کہیں جائیں گے، کسی پنچایت میں جائیں گے، پہلا مسئلہ اچھا بھائی آپ اپنا جرم تو مانو۔ وہ کہتا جی غلطی ہوگی، یہ غلطی کی، آپ معافی دے دیں، اچھا میں جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ کہتا جرم تو مان، کیا میں نے یہ غلطی کی، پھر سچے دل سے توبہ کر اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، صرف توبہ نہیں ہے، توبہ کے بعد اصلاح ہے۔ پہلے گناہ چھوڑنا اور اگلے اصلاح پہ آنا ہے، اصلاح کرنا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی اپنے گناہوں کے بعد، گناہ بہت تھے پھر انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس سب کے بعد انہوں نے ٹھیک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں معاف کرنے والا ہوں، تم توبہ بھی کرو ٹھیک بھی ہو جاؤ۔ توبہ بندہ کرتا جائے ٹھیک نہ ہو، میرے بھائیو قرآن مجید کی زندگی کا حکم نہیں ہے، یہ نبی کی زندگی نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی زندگی نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے وہ ایمان لے کے آیا، پھر اس نے نیک عمل کیے،
پہلے اس نے توبہ کی، پھر ایمان لے کے آیا، پھر اعمال صالح ترتیب ہے قرآن میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اس نے توبہ کی، وَآمَنَ ایمان بعد میں، وَعَمِلَ صَالِحًا پھر نیک عمل کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر راہ راست پہ رہا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ان لوگوں کو میں بخش دوں گا۔ میں غفار کن کے لیے ہوں؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، رہتے وہ صحیح رستے پہ۔ رمضان آیا، بڑے نیک ہو گئے، اعتکاف میں مسجد بھارتی قادسیہ کی، عید میں جگہ نہ ملی اور عید کی ظہر میں چھٹی کر دی، جمعہ پڑھنے والے زیادہ، اثر پڑھنے والے کوئی نہیں، جمعے کے نمازی حال بھرے اور فجر میں چھٹی، یہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ان کے لیے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ثم اهْتَدَىٰ پھر ہدایت پہ پکے رہے۔ تو یہ اصول بنانے ہوں گے، اصلاح کرنی ہوگی، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، یہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا، قبر کی مٹی کے سوا اس کا پیٹ کسی سے نہیں بھرے گا۔ یہ موضوع نہیں میرا، اس سے اگلا اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا جو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ دل سے ہی بات نہیں ختم کر رہا، اپنی زندگی سے بات ختم نہیں کر رہا، تو کس طرح ہوگا؟ آئے توبہ کرتے ہیں، کیوں نہیں توبہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ ایمان کا نفع کس کو ملا؟ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمانُهَا إِلَّا قَوْمُ یونس، کوئی بستی والے ایسے نہیں تھے، دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جن کے ایمان کا نفع ان کو اس طرح ملا ہو جس طرح قوم یونس کو ملا۔ قوم یونس نے نمازیں پڑھی تھیں، حج کیے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا بستیوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے، ایمان والوں میں کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کا وہ فائدہ اس کو ملا ہو جو قوم یونس کو ملا۔ قوم یونس نے کیا تھا؟ یونس علیہ السلام کہتے عذاب آ گیا، عذاب آ جائے، ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، آ جاؤ، وہ اکڑ گئے، یونس علیہ السلام نکل گئے۔ انہوں نے عذاب دیکھا، بچے بھی باہر، عورتیں بھی باہر، مرد بھی باہر، جانور بھی میدان میں، اور سب اللہ کے سامنے گر گئے۔ سب نے توبہ کر لی، سب نے توبہ کر لی، وہ بچ گئے اور بچانے والے پھنس گئے۔ ساری قوم توبہ کر کے بچ گئی اور جو بچنے کی دعوت دیتے تھے وہ پھنس گئے۔ لمبا واقعہ کبھی بیان کروں گا، مگر پھنس کے بھی کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے اللہ، اندھیروں میں آواز دے دی، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیروں میں، رات کی تاریکی میں، سمندر کی تہ میں، مچھلی میں پکار دیا، اے اللہ کوئی نہیں تیرے سوا تو ہے، تو پاک ہے، غلطی ہو گئی، انی کنت من الظالمین، گناہ کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، ہم نے بات سن لی، قبول کر لی، ہم نے ان کو مشکل سے نجات دے دی، ہم مومنوں کو ایسے نجات دیتے ہیں۔ آج بھی کوئی کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کو پہلا لفظ اللہ نے کیا سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورج جمعے کے دن سے بہتر کسی دن میں نہیں نکلتا۔ میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، اس دن جنت میں داخل کیے گئے، اس دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن یہ فوت ہوئے،
اسی دن قیامت آئے گی. جنوں اور انسانوں کے علاوہ جمعے کی صبح سے شام تک ہر چیز زمین کی طرف کان لگا کے کیوں بیٹھی ہوتی ہے؟ ہائے قیامت آ گئی، ہائے قیامت آ گئی. جانوروں پہ کیا قیامت آنی ہے، جن پہ قیامت آنی وہ بے خوف ہیں. سارے ڈر رہے ہوتے کہ آج قیامت آئی ہے. کہ اس دن میں کیوں خیر ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. پہلا لفظ جو آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ کیا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے جو پہلا القاء کیا، جو پہلے لفظ آدم کو سکھائے توبہ تھی. کیا لفظ سکھائے؟ پہلا جملہ، پہلی دعا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے پہلا لفظ جو آدم کو سکھایا وہ توبہ تھی. وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پہلی دعا جو سکھائی انشاءاللہ آپ علماء کرام سے سنیں گے، اور گھر جا کے ان موبائلوں میں نکالیں ربنا لکھ کے. ہر نبی کی ربنا کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی ربنا کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی ربنا کیا تھی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی. اللہ بخش دے. نبی بخشش مانگتے تھے، امت نہیں مانگتی. تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، میرا بچتا کچھ نہیں ہے. کوئی ہے ابن آدم، کوئی ہے آدم کی اولاد جو کہے اللہ اگر تو نے معافی نہ دی، تو نے رحم نہ کیا، میرا بچتا کچھ نہیں ہے. لنکونن من الخاسرین، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے. میں کہوں، آپ کہیں، سارے کہیں اے اللہ اگر تو نے معافی نہ دی، توبہ نہ ہوئی، میرے پاس ہے کچھ نہیں. پہلا لفظ ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہم تجھ سے سیکھ لیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. ایک امت، ایک گروہ دے دے جو تیری امت فرما برداروں میں ہو. اے اللہ مجھے اپنی عبادت سکھا دے. اے اللہ مجھے توبہ کرنا سکھا دے. اے اللہ مجھے تو حج کے طریقے سکھا دے، مناسک سکھا دے، مجھے اپنی عبادت کا سلیقہ سکھا دے. اے اللہ مجھے تو توبہ سکھا دے. توبہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بیت اللہ بنا دیا، اتنا بڑا کام کیا، بنا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اتنا کام کیا اور پھر توبہ کر دی. یا اللہ صحیح نہیں ہو سکا. نماز پڑھ کے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر. آگے کیا؟ استغفر. اللہ معاف کر. جو پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں گئی، جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. نماز پڑھ کے بھی توبہ ہے، نماز پڑھ کے بھی توبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دے کے کہتے ہیں وتب علینا، اللہ معاف کر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے. اور کوئی ہے جو آج اولادوں کے لیے دعا کرے، رکھتے سب کے لگے، ترجمے نہیں آتے. سب نے رٹا لگایا، ترجمہ نہیں آتا. اور جیسے میاں مٹھو کا طوطے کا کلمہ ہے، ویسی میری نماز ہے. اس کو یاد کرا دو طوطے کو، وہ سب کچھ کہے گا میاں مٹھو چوری کھانی، وہ آپ کو کہہ دے گا میاں مٹھو چوری کھانی، وہ آپ کو میاں مٹھو کہتا ہے. سب میاں مٹھو والا کام ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہ میری دعا سن لے. ربنا اغفر لی، اللہ بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے. قیامت کا دن بڑا سخت ہے. بہت باتیں تھیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا کروں گا. کافر مسلمان ہو، جہاد چل رہا ہے،
مارکا ہو رہا ہے, کافروں کے گھیرے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ان کے محاصرے کرو, ان کو پکڑو, ان کی گھات لگا دو. یہ مرحلہ چل رہا ہے, گھاتیں لگی ہوئی ہیں, کافر پکڑے جا رہے ہیں, ان کو محاصرے کر لیں. اس صورت میں فَإِن تَابُوا, جن کو پکڑ رہے ہو, جن کو قتل کر رہے ہو, جن کے محاصرے کر رہے ہو, فَإِن تَابُوا, وہ توبہ کر دیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, وہ توبہ کرے, نماز پڑھے, زکات دے, اس کا رستہ کھول دینا, محاصرہ نہ کرنا, جدھر جائے جانے دینا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ توبہ کر لیں, نماز پڑھے, زکات دے دیں, وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے, وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے. شرط ہے فَإِن تَابُوا, وہ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے. کوئی ہے جو دل سے ختم کرتے بات کہ اللہ تجھے توبہ پسند ہے, مجھے بھی پسند ہے. ہم جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ, میں نے کہا ليلۃ القدر پاؤں تو کیا کہوں, کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ بخش دے, تو بخشنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, توبہ کو اپنا معمول بنائیں, توبہ کو اپنا معمول بنائیں, اور توبہ کو سیکھیں, دل سے توبہ کو سیکھیں. راتوں کو اٹھے تو توبہ, اور وضو کر کے ہٹو تو توبہ کیا کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے, اے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں میں بنا دے. جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جدھر سے جانا چاہو گے چلے جانا, جنت کے 8 دروازے کھلتے. وضو کر کے یہ کہہ دیں. تو اپنے دن کے معمولات میں, اپنی صبح و شام میں استغفار کو معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا.